یہ ستمبر 1948 کی بات ہے، جب ہندوستان نے ریاست جونا گڑھ پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ ریاست کے حکمران نواب محبت خان لاکھ مسلمان صحیح مگر ریاستی عوام کی اکثریت تو ہندو ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جونا گڑھ پر بھارتی قبضہ کے بعد نواب محبت خان بمشکل تمام اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچا کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور کھارا در کراچی میں قیام کیا۔ نواب صاحب اپنے سرکاری خزانے میں 48 من سونا چھوڑ آئے تھے اور وہ ایسی جگہ پر محفوظ تھا جس کا علم نواب صاحب کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اگر ہندوستانی افواج پورا محل بھی کھود دیتی تو انہیں سونا نہ ملتا۔ نواب صاحب کی خواہش یہ تھی کہ وہ سونا کسی طرح پاکستان لایا جا سکے تو وہ اس کا نصف حصہ حکومت پاکستان کے خزانہ میں جمع کرا دیں گے۔ ان دنوں پاکستان شدید مالی بحران کا شکار تھا۔ نواب صاحب خلوص دل کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے، مگر اسے پاکستان لائیں کیسے؟ اب کردار شروع ہوتا ہے کھوٹے سکے کا۔ وہ تھا اس دور کا مشہور اسمگلر حاجی عبداللہ بھٹی، جو سمندر پار بستی صالح آباد میں رہائش پذیر تھا۔ یہ بستی کراچی کی بندرگاہ کماڑی سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ عبداللہ بھٹی اس وقت 80 سال کے تھے اور اپنا پیشہ ترک کر کے یاد الہی میں مصروف تھے۔ نواب محبت خان نے لیاقت علی خان سے کہا کہ وہ عبداللہ بھٹی کو اس بات پر راضی کر لیں کہ سونا جونا گڑھ کے خزانے سے نکال لائے۔ عبداللہ بھٹی نے وزیر اعظم کے کہنے پر حامی بھر لی اور اپنے بیٹوں قاسم بھٹی اور عبدالرحمن بھٹی کو ساتھ لے کر سمندر کے راستے تیز رفتار لانچوں کے ذریعے جونا گڑھ روانہ ہو گئے۔ سمندر کے راستے یہ فاصلہ 300 کلومیٹر ہے۔ پاکستانی فوج کے چند کمانڈوز بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے 1 بجے دوپہر کو بحری سفر شروع کیا اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے جونا گڑھ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ شاہی محل ساحل سمندر سے زیادہ دور نہ تھا۔ پاکستانی کمانڈوز نے محل پر متعین بھارتی فوج کے افسران اور سپاہیوں کا خاتمہ کیا اور سونا لے کر کامیابی سے لوٹے۔ جب عبداللہ بھٹی نے خان لیاقت علی خان کی موجودگی میں 48 من سونا نواب محبت خان کے حوالے کیا تو نواب صاحب نے حسب وعدہ 24 من سونا حکومت پاکستان کے حوالے کیا اور اپنے حصے میں آنے والے 24 من سونے میں سے 4 من سونا حاجی عبداللہ بھٹی کو بطور انعام پیش کیا۔ حاجی عبداللہ بھٹی نے یہ سونا لینے سے انکار کر دیا اور زارو قطار روتے ہوئے بولے کہ میں نے ساری زندگی اسمگلنگ کی، مگر وہ انگریز کا زمانہ تھا، اب میں نے اسمگلنگ نہیں کی بلکہ پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ میں اسمگلر ضرور ہوں مگر مادر وطن کی دولت نہیں لوٹوں گا۔ پھر دوبارہ رونے لگ گئے اور کہا میں نے ساری عمر میں اسمگلنگ سے 3 من سونا جمع کیا ہے، یہ میں وزیر اعظم کو پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ذاتی 3 من سونا ہے جو اس مقدس دیش کی نظر ہے۔ اب آنسو بہانے والوں میں حاجی عبداللہ بھٹی، نواب محبت خان اور وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ یہ کہانی پاکستان کے حرام خوروں کے منہ پر تماچا ہے جو ملک کی دولت لوٹ کر باہر لے گئے ہیں، یا آج بھی مفت بجلی، مفت پیٹرول، مفت ہوائی سفر، بیرون ملک مفت سیر و تفریح اور علاج معالجے کے نام پر اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان نیک لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اس ملک کے لٹیروں کو نیست و نابود کرے۔